جناب حضرت قاسم بن حسن میدان کربلا میں گئے، ایک سپاہی کا بیان ہے، کہتا ہے کہ حضرت قاسم جب میدان کربلا میں گئے نا، یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ زور لیا سبحان اللہ۔ امام حسن رضا فاضل بریلوی اسی لیے فرماتے ہیں کہ رزم کا میدان بنا ہے جلوگائے حسین و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوگائے حسین و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوگائے حسین و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان آل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان آل بیت۔ جناب حضرت سیدنا قاسم بن حسن میدان کربلا کے اندر گئے، جا کر فرمایا اوے یزیدیو بھیجو میرے مقابلے کے لیے اپنے سپاہی۔ ادھر عمر بن سعد کہنے لگا اے حضرت تو جا قاسم کے مقابلہ میں۔ حضرت کہنے لگا نا نا ابن سعد میں نہیں جاؤں گا، میں تو 1000 فوج کا کمانڈر ہوں، 1000 فوج کا کمانڈر ہوں اور میں ہزاروں سے لڑنے والا ہوں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 18-19 سال اس کی عمر ہے، اس کے مقابلہ میں تو مجھے بھیج رہا ہے اور اس کے سامنے جاتے ہوئے تو میری توہین ہوتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ عمر بن سعد کہنے لگا او حضرت یہ نہ دے اس کی عمر کتنی ہے، ذرا یہ تو دیکھ کہ پوتا کس کا ہے، یہ نہ دیکھ اس کی عمر کتنی ہے، ذرا یہ تو دیکھ پوتا کس کا ہے۔ اوے حضرت جان لے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا پوتا ہے۔ حضرت کہنے لگا نا نا میں نہیں جاؤں گا، ابھی تو میرے بیٹے اس فوج کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نے ایک بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم بن حسن کے سامنے گیا، جناب قاسم نے ایک تلوار کا وار کیا، اسے 2 ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر ڈال دیا۔ پھر حضرت کا دوسرا بیٹا گیا، حضرت قاسم نے ایک ہی تلوار کا وار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا حضرت نے دانت پیچتا ہوا غصے سے بڑبڑاتا ہوا حضرت قاسم کے سامنے گیا، کہنے لگا اوے تو نے میرے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا سمجھتا میں بڑا بہادر ہوں؟ ذرا دیکھ تو صحیح میں کون ہوں، میں 1000 سپاہیوں سے لڑنے والا بندہ ہوں، میں نے فلاں جنگ کے اندر اتنے مارے گئے، فلاں جنگ کے اندر اتنے بندے مارے، فلاں جنگ کے اندر اتنے بندے مارے۔ حضرت قاسم مسکرائے، آپ نے فرمایا حضرت میں نے جان لیا ہے کتنا بڑا پہلوان ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، حالت تو یہ ہے تجھے اپنے گھوڑے کی زین بھی باندھنا نہیں آتی اور تیرے گھوڑے کی زین ٹیڑھی ہے۔ ادھر حضرت نے اپنے گھوڑے کی زین کی جانب جھک کر دیکھا، ادھر سے حضرت قاسم نے وار کیا، وار کر کے اسے بھی کاٹ کے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا یزیدیوں نے، یزیدی سپاہیوں نے سارے تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے ہمارا جنرل مارا گیا، ہمارا اتنا بڑا کمانڈر مارا گیا، ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا جاؤ اس کے مقابلہ میں، مگر کسی کو جرأت نہ ہوئے۔ عمر بن سعد نے کہا سارے مل کے چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کر دو تاکہ یہ بچ کے نہ جانے پائے۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، تیر و تلوار کی بارشیں ہونے لگی۔ حضرت قاسم کا جسم زخموں سے چھلنی چھلنی ہوا، گھوڑے سے زخمی ہو کر نیچے گرنے لگے۔ آواز لگائی ادرکنی یا امتاؤ، او پیارے چچا آئیے قاسم کو سنبھالیے اور گواہ ہو جائیے کہ قاسم نے اپنی وفا کا حق ادا فرما دیا ہے۔ آئیے قاسم کو سنبھالیے اور گواہ ہو جائیے کہ قاسم نے اپنی وفا کا حق اور اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ جناب امام علی مقام امام حسین کے جناب حضرت قاسم کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کے اندر آ کر رکھا۔ شاعر نقشہ کھینچتا، شاعر کہتا ہے کہ نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور